بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حواس خمسہ ظاہرہ ان کا بیان یہاں سے فرما رہے ہیں۔ سمع، بصر، شم، ذوق اور لمس۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ کو شمار فرمایا: سمع، بصر، شم، ذوق اور لمس۔ شارح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا بالاختصار وضاحت کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں جس انداز میں انہوں نے وضاحت کی ہے اس کا تعلق تشریح ابدان سے ہے۔ اس کا تعلق تشریح ابدان سے ہے کہ بدن کی فلاں قوت کس حصے میں ودیت ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے بیان کیا سمع کو۔ غور کریں سمع کو باقی حاسوں پر مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ بھئی سمع اشرف ہے سارے حاسوں سے، سمع سارے حاسوں سے اشرف ہے، بصر سے، شم سے، ذوق سے، لمس سے سمع اشرف ہے، اس وجہ سے سمع کو مقدم کیا۔ ذہن میں رکھیں کہ آپ غور کریں تو بصر میں بھی کم شرافت نہیں ہے۔ بصر میں جو شرافت ہے وہ سمع کی نسبت کم نہیں ہے، بلکہ بعض وجوہ کے اعتبار سے بصر کی جو شرافت ہے وہ سمع سے زیادہ ہے۔ سمع کا جو ادراک ہے وہ محدود ہے، جبکہ بصر دور تک اس کی رسائی ہے۔ آپ غور کریں کہ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تک آپ سنتے نہیں، ایسا ہے نہیں؟ ادھر چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کو دور دور تک جو ہے وہ عمارات نظر آئیں گی، بلڈنگز نظر آئیں گی، لیکن آپ کو پڑوس کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ تو جہاں تک بصر کام کرتی ہے وہاں تک سمع کام نہیں کرتی۔ بات ہے تو کئی وجہ سے بصر میں کیا ہے وہ شرافت زیادہ ہے سمع کی نسبت۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر سمع کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقدم کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ جو معقول ہے وہ یہ ہے کہ کلام باری عز سمو میں جہاں سمع اور بصر کا اکٹھے ذکر ہے وہاں پر سمع کا بیان پہلے ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمع کو پہلے بیان کیا۔ سمجھے؟ لیکن اب یہ سوال ہوگا پھر کلام باری میں سمع کا بیان پہلے کیوں بصر سے؟ اگر بصر میں شرافت زیادہ ہے تو پھر سمع کا بیان پہلے کیوں؟ تو غور کرنا، یہ صدیوں بعد سائنس یہاں پہنچی جس کی جانب اشارہ صدیوں پہلے کلام الہی میں فرما دیا گیا تھا، وہ یہ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے حواس کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، تو ذہن میں رکھیں بصر سے پہلے حادثہ سمع بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے حادثہ سمع بنتا ہے پھر حادثہ بصر بنتا ہے۔ تو قرآن عظیم میں پہلے حادثہ سمع کا بیان ہے پھر حادثہ بصر کا۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں اس تک رسائی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ صدیوں بعد آ کے سائنس نے اس تک رسائی حاصل کی کہ سمع کا
سما کی تخلیق پہلے ہے، بصر کی تخلیق بعد میں ہے جی، اور قرآن عظیم نے صدیوں پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا. جی جی یہ قرآن عظیم کی حقانیت کی مستقل دلیل ہے، جی قرآن کی صداقت کی مستقل دلیل ہے. جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے سما کا بیان اس لیے پہلے فرمایا کہ سما کی تخلیق پہلے ہے، بصر کی تخلیق بعد میں ہے. جی جی سمجھے؟ جی. شرافت بصر میں ہے لیکن سما کی تخلیق پہلے ہے. جی کیونکہ سما کی تخلیق پہلے ہے اس لیے پہلے اس کا بیان فرمایا اور مصنف نے پھر کلام الہی کی اتباع کرتے ہوئے پہلے سما کا ذکر کیا. جی جی بات سمجھے؟ جی. یہ ساری تقریر ہمیں اس تقدیر پر کرنا پڑے گی جب ہم حادثہ بصر کو سما سے اشرف قرار دیں. جی اب ہمیں اس تقریر کی حاجت پڑے گی. جی. اور اگر ہم حادثہ سما ہی کو اشرف قرار دیں تو پھر اس تقریر کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ سما میں شرافت زیادہ تھی اس لیے اس کا بیان پہلے کر دیا. اب بات مختصر ہے. جی بات آپ سمجھے؟ جی. بہرحال سما کیا ہے؟ کہا یہ قوت مودعات فی الاسب المفروش. جی یہ وہ قوت ہے جو اس پٹھے میں جو کان کا جو سوراخ ہے اس کے پیندے میں جی جو پٹھا بچھا ہوا ہے، جی جی کان کے سوراخ کے پیندے میں جی جی جو پٹھا بچھا ہوا ہے اس پٹھے کے اندر یہ قوت ودیت کی گئی ہے. جی کان کا یہ سوراخ ہو گیا، جی اس کا پیندہ، ٹھیک ہے نا، جی اس کے پیندے کا جو فرش ہے جی نچلا حصہ ہے، جی جی اس پیندے کے فرش پر یہ پٹھا بچھا ہوا ہے. جی بات سمجھے؟ اس پٹھے میں یہ قوت ہے. جی وجہ ہے نہیں؟ جی غور کرو، اس پٹھے میں تو اور قوتیں بھی ہیں. جی جی یہ تنکا لے کر کان میں گھماؤ تو آواز تو نہیں آتی لیکن وہ کہیں چپ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. جی جی اس کا مطلب ہے کہ لمس ہے اس کے اندر، جی لمس ہے اس کے اندر. جی سمجھے نہیں؟ جی تو اب قوت مودعات، اب یہ قوت اس کے اندر تو قوت لمس بھی ہے، جی جی تو پھر سما اس سے ممتاز کیسے ہوگی؟ جی تو اس کا جواب دے چکا کہ تدرکو بہل اصوات، جی تدرکو بہل اصوات، جی کہ یہ وہ قوت ہے جو کان کے سوراخ کے پیندے میں بچھے ہوئے پٹھے میں رکھی گئی ہے جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. جی وہ قوت جو کان کے سوراخ کے پیندے میں بچھے ہوئے پٹھے کے اندر رکھی گئی ہے جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے، جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. جی آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. آواز آئے گی نہیں تو ادراک کیسے ہوگا؟ جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. جی آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. تو آپ کی آواز آئے گی تو ادراک ہوگا نا. جی عرفان نہیں ہے توجہ؟ نہیں ہے نا، صحیح نہیں ہے توجہ. مانا کریں سما وہ قوت ہے جو ودیت کی گئی ہے ودیت کی گئی ہے اس پٹھے میں. اس پٹھے میں دیکھو پٹھا تو ایک واضح معنی ہے. پٹھا سمجھ دے کس کو کہتے ہیں؟ جی دیہاتی لوگ، ٹھیک ہے نا، جو بچھایا گیا ہے کان کے سوراخ کے پیندے میں، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا بھائی اس پٹھے میں تو اور قوتیں بھی ہیں. اس لیے میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ بھئی آپ اگر تنکا گھماتے ہیں کان کے اندر چپ جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مطلب اس میں قوت لامسہ بھی ہے. تو اب قوت لامسہ بھی ہے، یہ بھی اس پٹھے کے اندر ہے. تو پھر قوت سامعہ کو اس سے جدا کیا کرے گا؟ اس سے جدا کرنے کے لیے کیا کہا؟ تدرک بالاصوات، جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. تو یہ اب تدرک بالاصوات کے ساتھ کیا ہے؟ قوت سامعہ جو ہے وہ جدا ہو گئی، ہاتھ سے سما یہ جدا ہو گئی. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گئی. غور کریں کہ تدرک بالاصوات تک بات مکمل ہوگی جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. لیکن آواز کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ آواز کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ اب آگے اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں.
غور کریں، جیسے آپ پانی میں پتھر پھینکتے ہیں نا جی تو موجیں کناروں کی طرف چلنا شروع ہو جاتی جی ہیں، اس کے اندر موجیں پیدا ہوتی ہیں جی سر اور کناروں کی جانب وہ سفر شروع کر دیتی ہیں۔ جی جی اسی طرح جب بولتے ہیں جی تو ہوا میں موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی کس میں؟ ہوا میں موجیں پیدا ہوا میں موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی جب آپ بولتے ہیں یا کوئی آواز پیدا ہوتی ہے، جی یہ جو چیز ہے اس سے ہوا میں موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی جی وہ ہوا جی جو آواز کی کیفیت کے ساتھ مکیف ہے، جی اس کے اندر موجیں ہیں، جی جی وہ جب اس پرندے تک پہنچتی ہے جی تو ذہن میں رکھیں اب آواز کا ادراک ہوتا ہے۔ جی جی تو ضرب اصوات کی بات مکمل ہو گئی، جی تاریخ مکمل ہو گئی، جی سمجھے بات کو؟ جی سر یعنی قوت سامعہ کی قوت سامعہ وہ قوت ہے جو کان کے سوراخ کے جی پردے کو جی جی بیچے ہوئے پٹے کے اندر ودیت ہے، اس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے۔ جی تاریخ پوری ہو گئی ہے۔ جی اب سوال یہ کہ آوازوں کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ جی جی کہا کہ بطریق وصول الہوا المتکیف بکیفیت الصوت الی السماع۔ جی بات یہ کہ وہ ہوا جو صوت کی کیفیت کے ساتھ متکیف ہے، جی جب وہ ہوا سوراخ کے اندر پہنچتی ہے، جی کان کے پیندے میں پہنچتی ہے، جی تو اب وہ ہوا چونکہ اس کیفیت کے ساتھ مکیف ہوتی ہے، اس کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، جو ادراک ہو جاتا ہے۔ جی بات سمجھے جی، نہیں؟ جی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، جی۔ اور یہ سفر کرتی کرتی وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی، جی۔ بطور بطور ہوا کے پہنچنے کی ہوا کے پہنچنے کی کون سی ہوا جو متکیف ہے، جو تکیف ہے آواز کی کیفیت کے ساتھ آواز کی کیفیت پہنچنا کہاں پر؟ کان کے سوراخ تک۔ کان کے اب سوراخ۔ کان کے اندر جب یہ ہوا پہنچ جاتی ہے جی۔ تو یہ وہ ادراک ہو جاتا ہے اس کا۔ جی توجہ ہے نہیں؟ جی 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 کہا بمانا ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذلک۔ جی غور کریں، اہل اسلام کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک تمام تر اشیاء کا خالق رب ہے۔ جی ہر شے کی نسبت رب کی جانب بلا واسطہ ہے۔ جی ٹھیک ہے؟ جی ہر شے کی جانب ذات باری تعالیٰ کی، ہر شے کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی جانب بلا واسطہ ہے۔ جی جی جو طبیعیین ہیں جی جی وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کا جو وجود ہے اور معاملات ہیں جی وہ طبیعت کے تقاضے پر ہیں، جی وغیرہ وغیرہ، مختلف افکار و نظریات ہیں اس میں انسانوں کے۔ جی لیکن اہل سنت کی فکر یہ ہے، بات پہ دھیان دینا، جی سر اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ اشیاء کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی جانب بلا واسطہ ہے۔ ہر چیز کی نسبت، جی ہر چیز کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی جانب بلا واسطہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں تمہیں اسباب نظر آتے ہیں جی یہ اسباب عادیہ ہیں، جی یہ مسببات میں مؤثر نہیں ہیں۔ جی جی یہ سبب پایا جاتا ہے، اس سبب کے پائے جانے پر جی توجہ رکھنا، جی سر یہ سبب پایا جاتا ہے، جی جی اس سبب کے پائے جانے پر کی وجہ سے نہیں۔ جی جی اندہ ذالک کا کہا نا، جی جی اندہ ذالک کا کہا، جی بے سبب ذالک نہیں کہا۔ جی 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 سر ان اسباب کے پائے جانے پر جی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے ادراک بلا واسطہ تخلیق فرما دیا جاتا ہے۔ جی جی یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں جی سر کہ اس بارے میں اہل سنت کے بیچ بھی اختلاف ہے جی جی کہ ذات باری تعالیٰ خالق بسبب ہے جی یا خالق بدون سبب ہے۔ جی یعنی سبب پایا جائے جی تو سبب کے ذریعے سے جی مسبب کی تخلیق فرماتا ہے، جی جی یا سبب پایا جائے جی تو بغیر سبب کے واسطے کے وہ مسبب کو تخلیق فرماتا ہے۔ جی توجہ ہے؟ جی سر اس بارے میں اختلاف ہے اہل سنت کے بیچ میں۔ جی سر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے
کہ سبب پایا جائے تو ذات باری تعالیٰ سبب کے ذریعے سے مسبب کی تخلیق فرماتا ہے. جی شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہی ہے. جی سبب پایا جائے جی تو سبب کے ذریعے جی مسبب کی تخلیق فرماتا ہے. جی تاثیر رب ہی کی ہے جی جی لیکن یہ سبب کے ذریعے ہے. جی جی امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ جی آپ کا جو موقف ہے، آپ کا جو ظاہر مذہب ہے جی وہ یہ ہے کہ سبب کے ذریعے نہیں، سبب پایا جائے تو مسبب بلا واسطہ رب تخلیق فرماتا ہے. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے یہ امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے مطابق ہے. ان ذالک کا کہا، جی یہ سبب ذالک نہیں کہا. جی سر بات پتہ نہیں سمجھو نہیں جی سمجھو، سر. دوبارہ سمجھو دھیان کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ جب کہا نا کہ بہتری کی وصول الہوا المتکیف بکیفیت الصوت الی السماع، جی کہ آواز کا ادراک کیسے ہوتا ہے، کہا نا تدرک بہا الاصوات، جی. تو اصوات کا ادراک کیسے ہوتا ہے، کہا کہ وہ ہوا جی جو آواز کی کیفیت کے ساتھ متکیف ہو جاتی ہے، جی یہ ہوا جب کان کے اندر پہنچتی ہے، جی کان کے پہلے میں پہنچتی ہے جی تو اب ادراک ہوتا ہے. جی تو اب ادراک کا یہ سبب ہے، جی جی ادراک کا یہ سبب ہے. جی ہوا متکیف بکیفیت صوت کا جی کیا پہنچنا، وہ سما کے حضور کے اندر پہنچنا، جی یہ سبب ہے. جی تو یہاں پر اہل عقل کے بیچ اختلاف ہے، طبی ایجین ہیں وغیرہ وغیرہ کے ایک لوگ ہیں، لیکن اہل سنت کی یہاں پر رائے یہ ہے کہ ہر شے کا خالق ذات باری تعالیٰ بلا واسطہ ہے. جی بلا واسطہ، ہر شے کی نسبت ذات خداوندی کی جانب بلا واسطہ ہے، جی سبب کی بھی اور مسبب کی بھی. جی سمجھے بات کو؟ جی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب سبب پایا جاتا ہے تو مسبب کی تخلیق بھی ذات خداوندی کی جانب سے بغیر سبب کی ہوتی ہے. جی یہ سبب محض آتی ہے، جی جی یہ سبب پایا جائے گا تو اس سبب کے پائے جانے پر ذات باری تعالیٰ کی جانب سے مسبب کو تخلیق فرما دیا جائے گا. جی جی یہ مطلب ہے. جی جی بات سمجھے گی؟ جی تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا بمعنی ان اللہ تعالیٰ یخلق الادراک بنفس عند ذالک، جی یعنی یہ آواز اندر پہنچ گئی، جی جی اب آواز سے ادراک نہیں ہے جی جی بلکہ آواز سبب عادی تھا، جی. آواز پہنچ گئی، ذات باری تعالیٰ کی جانب سے ادراک کی تخلیق فرما دی گئی. جی کہا ان ذالک. جی میں نے آپ کو بتایا یہاں پر اختلاف ہے، اہل سنت کے بیچ بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبب ذالک، جی اور امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ ان ذالک. جی مطلب یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ خالق ذات باری تعالیٰ ہی ہے، جی جی لیکن سبب کے ذریعے، جی جی وہ سبب کو محتاج نہیں ہے جی جی لیکن اس کی عادت شریفہ ہے، جی جی سبب کے ذریعے بناتا ہے. جی جی سمجھے بات کو؟ جی لیکن امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبب کے ذریعے نہیں، سبب پایا جاتا ہے تو بدون واسطہ سبب، جی بدون واسطہ سبب جی ان سبب ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ تخلیق فرماتا ہے. جی بات آپ سمجھو نہیں؟ جی ذہن میں رکھیں دونوں فکروں میں تھوڑا فرق آ گیا. جی جی وہ کیا؟ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شے کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی جانب بلا واسطہ ہے، جی اور امام غزالی کے موقف کا حاصل ہوگا اسباب کی نسبت بلا واسطہ ہے جی اور مسببات کی بے واسطۃ الاسباب ہے. جی سمجھے نا؟ جی امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک ہر شے کی بلا واسطہ، جی اور امام غزالی کے نزدیک اسباب کی بلا واسطہ، مسببات کی جی بے واسطۃ الاسباب. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی امام راضی نے کہا کہ نہیں، امام غزالی کے نزدیک جو ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ بے واسطۃ الاسباب. جی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سبب کے ذریعے سے بھی تخلیق ہو جی اب بھی نسبت بلا واسطہ ہے. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی اگر سبب کے جیسے امام غزالی کہہ رہے ہیں جی کہ تخلیق مسبب کی سبب کے ذریعے سے ہے، جی امام راضی کہہ رہے ہیں پھر بھی
مسبب کی اس کی جانب جو نسبت ہے وہ بلا واسطہ ہے. جی جی بلا واسطہ کیسے ہے؟ خود کہہ رہے ہو کہ تخلیق واسطے کے سبب، تخلیق سبب کے واسطے سے، واسطے کے ذریعے سے. جی جی جب تخلیق واسطے کے ذریعے سے ہے تو پھر یہ نسبت بلا واسطہ کیوں ہے؟ جی سوال بنا نہیں؟ جی امام ابوالحسن اشعری کے نزدیک سوال نہیں ہے. جی جی امام غزالی کی رائے کے مطابق تو سوال بنے گا جی کہ جب خود آپ مان رہے ہیں کہ مسببات کی تخلیق اسباب کے ذریعے ہے، جی مسببات کی تخلیق ہے اسباب کے ذریعے ہے، جب اسباب کے ذریعے ہے تو پھر مسببات بلا واسطہ کیسے منسوب ہے؟ جی ٹھیک؟ جی اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے، بات پہ دھیان دیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسباب کے ذریعے سے ہے. جی جی امام غزالی اسباب کے ذریعے سے مانتے ہیں، جی لیکن اسباب مؤثر نہیں ہے، مؤثر پھر بھی ذات باری تعالیٰ ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی جی اسباب مؤثر نہیں ہے، جی مسبب کی تخلیق سبب کے ذریعے، جی مسبب کی تخلیق سبب کے ذریعے، جی لیکن سبب مؤثر نہیں ہے، مؤثر پھر بھی ذات باری تعالیٰ ہے جی مسبب کے اندر. جی جی جب مسبب کے اندر تاثیر من اللہ ہے جی تو پھر مسبب کی نسبت ادھر بلا واسطہ ہے، جی بھلے ظاہری طور پر تخلیق سبب کے ذریعے ہے جی لیکن تاثیر من اللہ ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ اس میں جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کر دیے. مزید بات جی بعد میں آگے چل کر کسی مقام پہ تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ وہاں مزید تفصیل بتاؤں گا. جی. پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اہل اسلام کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، جی اہل سنت کے نزدیک ہر شے کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی جانب ہے. جی امام ابوالحسن اشعری تو فرماتے ہیں سبب پایا جاتا ہے تو مسبب کی تخلیق اس پر اندہ سبب ہوتی ہے، جی بے سبب ہی نہیں ہوتی، جی اندہ ہوتی ہے. جی بات سمجھے؟ جی لیکن امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا بہی، جی جی وہ بہی کے قائل ہیں، جی سمجھے؟ جی اور امام ابوالحسن اشعری اندہ کے قائل ہیں، جی یعنی ان اللہ تعالیٰ یخلق الادراک فی نفس بہی. جی امام غزالی جی اندہ امام ابوالحسن اشعری. جی بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی. معنی کریں اس معنی میں اس معنی میں کہ ذات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ تخلیق فرماتے ادراک فرماتا ہے لفظ میں لفظ میں اس کے پائے جانے کے وقت، اس کے پائے جانے کے وقت، اس کے پائے جانے کے وقت جب وہ ہوا جو متکیف بکیفیت صوت ہے جی وہ واصل ہوتی ہے، پہنچتی ہے جی جس میں وہ کان کے پیندے میں پہنچتی ہے، جی تو اس وقت ذات باری تعالیٰ کی جانب سے ادراک کو تخلیق فرما دیا جاتا ہے. جی جی اندہ لا بھی، جی جی امام ابوالحسن اشعری کے نزدیک جی اور امام غزالی کے نزدیک بھی. جی جی بات آپ سمجھے نہیں جی. سمجھے؟ یہ قدر تفصیل ہوگی کس کی؟ سما کی. بسر کر انشاءاللہ.